یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بیٹوں کو جانے کے لیے روانہ کرنے لگے تو یہ ہدایت کی، مصر جب جانے دروازے پر جاؤ، داخلی دروازے پہ، تو 11 کے 11 ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ دروازے شہر کے داخلی مختلف ہیں، مختلف دروازوں سے مختلف ٹولیوں کی صورت میں علیحدہ علیحدہ ہو کے جدا جدا ہو کے داخل ہونا، کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے۔ تو نظر کا لگنا حق ہے، برحق ہے، نظر لگتی ہے، تو حضرت نے اسی وجہ سے ہدایت کی ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، فرمایا اے میرے بیٹے تم جاؤ فی امان اللہ، لیکن میں باپ کی ہدایت یہ ہے کہ جب بھی داخل ہو تو لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، جدا جدا ہو کے مختلف مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، فرمایا میں اللہ نے جو فیصلہ تمہارے حق میں کیا ہوا اس کو میں بچا نہیں سکتا، اگر تمہیں نقصان پہنچنا ہے تو نقصان پہنچ کے رہے گا، لیکن ہیلہ ہے، طریقہ ہے، وہ طریقہ اختیار کر لینا، باقی جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تم جدا جدا ہو کے جاؤ یا اکٹھے داخل ہو، جو اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے وہ تو ہوگا، لیکن ہیلہ اختیار کرنا، تدبیر اختیار کرنا یہ خلاف شرع نہیں ہے۔ یہاں پر ایک عجیب بات علماء نے فرمائی ہے کہ یہ پہلی دفعہ جاتے ہوئے یہ ہدایت نہیں کی حضرت نے، جب پہلی دفعہ جا رہے تھے وہ 10 بھائی، تب نہیں کہا کہ جدا جدا ہو کے جانا، جب دوسری مرتبہ جا رہے ہیں تب فرما رہے ہیں کہ جدا جدا ہو کے جانا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجوہات بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ بنیامین ساتھ تھا، یوسف کا بھائی، اس کی محبت، چونکہ یوسف کو کھو چکے تھے حضرت، تو اب یہ اس کا بھائی جو ہے بنیامین حضرت کو یوسف جیسا پیارا تھا، تو وہ چونکہ ساتھ تھا تو پوری فکر زیادہ تھی، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے جو تھے وہ مسافرت کی حالت میں تھے، اجنبی تھے، چونکہ جب پہلی دفعہ بادشاہ کے پاس گئے تھے تو حضرت نے ان کا خوب اکرام کیا تھا، تو لوگوں کی نگاہوں میں آ گئے تھے، اچھا یہ بندے بادشاہ کے قریبی رہے ہیں، تو اب ان کی واقفیت ہو چکی تھی۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے 10 تھے اب 11 ہیں، تو ایک کا اضافہ جو ہو گیا ہے، لشکر لگتا تھا پورا، تو حضرت نے اسی وجہ سے فرمایا ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، عقیدہ بھی بتا دیا، جو ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، تدبیر اختیار کر لے تو یہ شرعی منافی نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلتا ہے، علیہ توکل، تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرہم ابوہم، جیسے باپ نے کہا تھا کہ مختلف بابوں سے، دروازوں سے داخل ہونا اور مختلف ہو کر جانا، تو تم بھی مختلف ہو کے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وما یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجہ فی نفس یعقوب قضاها، حضرت نے جو تدبیر کرنی تھی خیال آیا وہ حضرت نے تو کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا یہ علم والے تھے اور اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ تدبیر کو ہی مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ کیا ہے اس کے بعد یہ کیوں ہو گیا ہے؟ بھائی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو نے تو ہیلہ اختیار کیا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے باوجود بھی ہو گیا تو ایک اللہ کا حکم ہے، ایک تیری اور میری تدبیر ہے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ آگے سے گاڑی آئے گی، میں اس کے ساتھ احتیاط کروں، مجھے لتاڑ نہ دے، مجھے مار نہ دے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ایسے کرتا ہے نا بندہ، آگے سے بچتا ہے، لیکن جب موت نے آنا ہوتا ہے، حادثے نے ہونا ہوتا ہے، نقصان نے ہونا ہوتا ہے، پیچھے سے گاڑی آتی ہے کچل کے رکھ دیتی ہے۔ بندہ کہتا ہے باہر نکلوں گا تو حادثہ پیش آئے گا،
کتنے حادثات ایسے ہیں، بندہ گھر میں ہوتا ہے وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، موٹر چلائی نہانے کے لیے، کرنٹ لگ گیا، بندہ وہیں مر گیا، ایکسیڈنٹ گھر میں ہوا۔ بندہ بیٹھا تھا، زلزلہ آیا، دب گیا، وہیں پر مر گیا۔ گھر کے اندر تھا، گھر کے اندر یہیں ایسا حادثہ ہوا ہے، گھر کے اندر تھے مرد عورتیں، اوپر مکان بن رہا ہے، نیچے مرد عورتیں ہیں، بس وہ اوپر والی چھت دوسری پہ گری، نچلی نیچے گری، بندے کے اوپر، وہ بندہ فوت ہو گیا۔ تو تدبیر اختیار کی جائے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور تدبیر منافی نہیں ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، بنیامین بھی آ گیا۔ حضرت کی تو نگاہیں دیکھ رہی تھی اپنے بھائی کو، تو حضرت نے یہاں پر ایک ہیلا کیا، اللہ اکبر، وہ یہ تھا کہ 10-11 کمرے تھے، فرما دیا تم بھائی 2 رہو بھئی ایک کمرے میں، تم شاہی مہمان ہو 2 رہو، 2 جو رہتے 10 کے ساتھ پورے ہو جاتے، اب 11واں تو بچ گیا۔ حضرت نے فرمایا یہ چھوٹا ہے نا تمہارا، چلو بابا تو ہمارا مہمان ہے، اس کے ایسے بس لے گئے، فرمایا بس 10 تم رہ گئے ہو نا 2 کر کے، ایک بچ گیا ہے، یہ میرا مہمان ہے۔ اپنے بھائی کو علیحدہ کر دیا۔ جب بھائی کو علیحدہ کر دیا نا، وہاں جا کر اس کو کہہ دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ 42-44 سال کے بعد مل رہے ہیں، تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ کی شان یہی پیچھے بھی عرض کیا جا چکا ہے، بھائی کو تو بتا دیا، 40-45 سال تک باپ کو نہیں بتایا، اور اللہ نے حکم دیا تھا نہیں بتانا، وہ روتے رہے، آنکھیں چلی گئیں، یہاں فوراً بتا دیا ملاقات پہ ہی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، اپنے بھائی کو ٹھکانہ دیا، قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، فرمانے لگے میں تیرا بھائی ہوں یوسف، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایک کام کرنے والا ہوں، تو پریشان نہ ہونا، ایک کام کرنے والا ہوں۔ اس نے کہا کیا کرے گا؟ تو میں ایک کام کروں گا، تجھے میں نے اپنے پاس رکھنا ہے، ہیلا کروں گا، اس میں بدنامی تھوڑی سی ہوگی۔ تو بنیامین نے کہا کوئی کیسا کیا کرے گا؟ کہا یہ کروں گا، میں رکھنا ہے تجھے اپنے پاس بس۔ فرمایا بس کر دے، مجھے میری بدنامی کا خیال چھوڑ دے۔ وہ کیا حضرت نے، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ بنیامین کو اپنے پاس رات بھی یہیں گزروائی، اور پھر کچھ عرصے تک اپنے بھائی کو اپنے پاس بھی رکھا۔ کیا سبق ملا؟ آج کی گفتگو کا اہم جو سبق میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ بعض لوگ شدت رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس سب کچھ اللہ سے ہوتا سب کچھ اللہ سے ہے، نظر کا لگنا برحق ہے۔ حضرت صالح بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا رہے ہیں، کنویں پہ نہا رہے ہیں، ایک بندہ گزرا، وہ بندہ جب گزرا اس نے جب دیکھا اتنی خوبصورت وجود، ایسے ہوتا ہے نا بعض بندہ دیکھتا ہے ایسا خوبصورت وجود، انہوں نے تو بس لنگی باندھی ہوئی ہوگی، ایسا خوبصورت، بس وہ وہیں پھڑکنے لگ گیا، بخار چڑھ گیا، اسی وقت بخار چڑھ گیا۔ وہ بندہ تو کہہ کہ او ایسا وجود، ایسا کہہ کے وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے، کہہ کے چلا گیا، بخار اترتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا رسول اللہ حالت یہ ہو گیا، فرمایا کسی نے کوئی جملہ، جی فلانے نے جملہ کہا ہے، فرمایا جاؤ اس کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا، اس کو کہا گیا وضو کر، اس کے وضو کا پانی محفوظ کیا گیا، اس کے وضو کا پانی محفوظ کیا گیا، جو جس آزاد ہوتا گیا، جو آزاد دھلا ہوا پانی تھا، جو مستعمل پانی، وہ کسی ٹب میں رکھتے گئے، پھر اسی مریض کو کے اوپر ڈالا گیا، اس کو نہلایا گیا، تو وہ بالکل اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ یہ علاج ہے، نظر لگتی ہے، نظر کا لگنا برحق ہے، علاج بھی یہی بتایا ہے، معوذتین بھی ہے، اور بھی بہت سے واقعات لکھے ہیں کہ نظر لگتی ہے اور اس پہ دم بھی کیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کا بھی حکم بھی دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں، بری نظر، برے اثر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ جی